ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اب ہم دوسرا سبق ترجمۃ القرآن کا شروع کر رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ترجمۃ القرآن ہم سورۃ یونس سے شروع کریں گے، اور سورۃ یونس سے سورۃ عنکبوت تک، اور پھر سورۃ عنکبوت سے والناس تک، اور پھر سورۃ فاتحہ سے سورۃ توبہ تک، اس ترتیب سے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے، مکی صورتوں میں عقائد کی بحث ہوئی ہے، تو مکی صورتوں کے مضامین سامنے آئیں، پھر مدنی صورتیں جب سامنے آئیں گی تو ایک ترتیب کے ساتھ سارے مضامین جو ہے مستحضر ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم سورۃ یونس سے شروع کریں گے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں جو بھی صورتیں ہیں ان کی ترتیب دو طرح کی ہے، ایک ترتیب ان کی نزولی ہے اور ایک ان کی ترتیب جو ہے تدوینی ہے۔ نزولی کا مطلب یہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر کیا ہے، ایک یہ، اور دوسرا تدوین کے اعتبار سے جو یہ چھپا وہ قرآن ہمارے سامنے، اس میں اس کی ترتیب کے اعتبار سے نمبر کون سا ہے۔ دونوں نمبر الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا تدوین کے اعتبار سے اس کا نمبر الگ ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر الگ ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ دونوں جو ترتیبیں، نزولی ترتیب اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تدوینی دونوں ترتیبیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جب نازل کر رہے ہیں سورت، اس وقت کس نمبر پہ نازل کر رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ہی قرآن کریم میں اس کو کس نمبر پہ رکھواتے ہیں، تو اللہ ہی کے کہنے پہ رکھے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ان آیات کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھو، اس کو فلاں آیت سے پہلے، اس کو فلاں سورت کے اندر لکھیں، اس طریقے سے ترتیب پورا کیا گیا۔ تو گویا کہ اس کی نزولی ترتیب اور اس کی تدوینی ترتیب، یہ دونوں کی دونوں جو ہے وہ بذریعہ وحی متعین ہوئی ہیں۔ لہٰذا سورۃ یونس جو ہے اس کی جو نزولی ترتیب جو نازل جو ہوئی ہے، اس سے پہلے 50 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ یہ اس کا 51 نمبر ہے، یعنی 51 نمبر ہے اس کا، یہ نزول کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے 50 صورتیں نازل ہو چکی، اور اس کا جو ہے تدوین کے اعتبار سے جو قرآن کریم میں اس مصحف کے اندر جس طرح چھپی ہوئی ہے، اس میں اس کا 10واں نمبر ہے۔ تو 10ویں نمبر پر یہ سورۃ یونس ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جو آیات و صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں آیات نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو سورۃ یونس مکی ہے، مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی یہ، اور اس کے اندر جو ہے 109 آیات ہیں، 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں اس سورۃ یونس کے اندر۔ اچھا، مدنی صورت میں ایک اور بات یاد رکھ کے میں نے بتایا کہ ہجرت مدینہ معیار ہے، ہجرت مدینہ معیار ہے کہ ہجرت مدینہ سے اگر پہلے نازل ہوئی تو مکی، اور ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی تو مدنی، بھلے مکہ میں نازل ہوئی ہو، یعنی کہ فتح مکہ کے بعد مکہ کے اندر آپ موجود ہیں، وہاں پر اگر نازل ہوئی ہے تو وہ بھی کیا کہلائے گی، وہ مدنی کہلائے گی، کیونکہ ہجرت مدینہ معیار ہے۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد چونکہ نازل ہو رہی ہے، لہذا وہ بھلے مکہ شہر میں نازل ہو رہی لیکن وہ بھی مدنی کہلائے گی۔ تو یہ جو ہے مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے عقائد پر گفتگو کی ہے۔ ظاہر ہے کہ عقائد جو ہے اس وقت ان لوگوں کے درست کرنا ضروری تھے، عقائد پر گفتگو ہے، اور عقیدے 3 تھے بنیادی، ایک توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا معاد یعنی آخرت۔ یہ 3 عقیدے تھے کہ توحید کا عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور رسالت کا عقیدہ کہ یہ جو پیغمبر ہے، جو بھی وقت کے پیغمبر ہیں، یہ تمہارے نبی ہیں، ان کی نبوت پر ایمان لے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ جو بھی پیغام حق ہمیں پہنچاتے ہیں یہ بذریعہ وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ پیغام حق پہنچا رہے ہیں، لہذا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ عقیدہ معاد ہے، دوبارہ زندہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور وہاں پر اپنے دنیا میں کیے گا جواب دے ہوگا۔ تو یہ تو 3 بنیادی عقیدوں پر جو ہے گفتگو ہی ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ معاد۔ اور ظاہر ہے کہ سورۃ یونس کے اندر بھی اسی طرح کی جو مضامین اور احوال کو بیان کیا جائے گا۔ سورۃ یونس جو ہے اس کا نام یونس کیوں رکھا؟
اچھا مزے کی بات یہ کہ صورتوں کے نام کس نے رکھے ہیں؟ یہ نام بھی توقیفی ہیں. یہ جو الفاظ ہیں ظاہر آپ درسگاہ میں چونکہ علم حاصل کر رہے ہیں لہٰذا ان الفاظ کو اب یاد رکھنا ضروری ہے. لفظ توقیفی یاد رکھیں کہ یہ نام بھی توقیفی ہیں. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ نام بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے بذریعہ وہی متعین فرمائے ہیں. یہ خود نہیں رکھ لیا کہ یہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر تو لہٰذا یونس رکھ, نہیں, توقیفی یہ بذریعہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کا نام سورت کا یہ رکھا جائے, تو آپ نے اس کا نام کاتبین وحی کے ذریعے سے یونس لکھوایا, تو اس کا نام بن گیا سورہ یونس. اور نام کس طرح رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی قاعدے کے پابند نہیں ہیں, کبھی جو ہے اس کی اوورآل پورے مضمون کو دیکھ کے صورت کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا نام متعین کر دیتے ہیں. اس میں کسی اہم واقعے کا ذکر ہے, مثلا سورہ بقرہ ہے, اب بقرہ گائے کو کہتے ہیں, اس میں ایک گائے کا واقعہ ذکر ہے لہذا اس نسبت سے اللہ نے اس کا نام سورہ بقرہ رکھوا دیا. اسے سورۃ الرحمن ہے, الرحمن کا نام الرحمن کیونکہ سٹارٹ میں پہلے لفظ ہی الرحمن تھا لہذا پہلے لفظ سے اللہ نے اس کا نام سورۃ الرحمن متعین کر دیا. اسے سورہ یونس کے اندر یونس علیہ السلام کا ذکر آنا ہے لہذا اس وجہ سے اس کا نام سورہ یونس متعین کر دیا. تو اس طریقے سے تو بس اوقات اس کے پہلے لفظ سے یا شروع کے کسی الفاظ سے کوئی لفظ آتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام متعین کروا دیتے ہیں. جیسے اذا وقعت الواقعہ, اب پہلی آیت میں واقعہ کا لفظ آیا تو اس سورت کا نام بھی واقعہ متعین کر دیا. تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جو عنوانوں سے سورتوں کے نام متعین کرواتے ہیں. لہٰذا سورہ یونس یہ ہے اچھا دوسری اہم بات یاد رکھنے کی ہے, سب طلبہ طالبات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی کسی بھی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دعویٰ فرماتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کسی چیز کا, دعوے کے بعد اس پر دلائل پیش کرتے ہیں ہر صورت میں. لہٰذا یہ سورۃ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعویٰ فرما رہے ہیں صداقت قرآن کا کہ قرآن سچی کتاب ہے. کیونکہ قرآن کی سچائی پر اگر اہل مکہ ایمان لے آتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا. وہ تو یہ اینچ پینچ جو قرآن میں تو نکال رہے تھے کہ یار یہ قرآن یہ خود ہی بنا کے لے کے آگے, بھائی یہ تو بڑا جادوگر ہے, بھی کیسا کلام بنا کے لے آیا, ہمارے بڑے بڑے شاعر بھی عاجز ہو گئے ہیں. تو یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ تو امی ہیں, یہ انہوں سے کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے, اور امی شخص جب ایسا فصیح و بلیغ کلام بیان کر رہا ہے تو ضرور کوئی غیبی مدد اس کے ساتھ ہے, کوئی نصرت ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ خدائی مدد ہے, خدائی نصرت ہے. یہ کہنے کے بجائے الٹا جو ہے انہوں نے آپ پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا. تو اگر ٹھیک ہے جادوگر مانتے ہیں آپ تو اب وقت کے جادوگر سے ایسا کلام بنوا کے دکھا دیں نا. پھر اگر جادوگر ہی ایسا کلام بنا سکتا ہے اس کا مطلب ہے وقت کے جو جادوگر ہیں وہ بھی بنا سکتے ہوتے, تو آپ پھر اپنے وقت کے جادوگروں سے بنا کے دکھا دیں. اللہ نے تو چیلنج کیا جگہ جگہ, فرمایا کہ قرآن جیسا قرآن لے کے آ جاؤ, بمثل ھذا القرآن, قرآن جیسے قرآن بنا کے دکھا دو, قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو, قرآن جیسی ایک ہی سورت بنا کے دکھا دو. یہاں تک فلیاتوا بحدیث مثلی, قرآن جیسے ایک آیت ہی لا کے دکھا دو. تو اگر جادوگر سے بنتا تو یقیناً وہ وقت کی کسی جادوگر سے بنوا کے دکھاتے, کیوں نہیں لائے؟ معلوم ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ ایک تہمت تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام حق کو نہ ماننے کا ایک بہانہ تھا, جادوگری میں ڈال دیا تاکہ عام پبلک جو ہے اس خیر کو ماننے کے لیے آگے نہ بڑھ جائے. اس لیے تو اللہ دعویٰ فرماتے ہیں, دعوے کے بعد دلائل دیتے ہیں. تو دعوے کے بعد دلائل دو طرح کے ہیں, ایک دلائل نقلی, دوسرے دلائل عقلی. اللہ ایک دلائل نقلی پیش کرتے ہیں. دلائل نقلی کسے کہتے ہیں؟ دلائل نقلی سے مراد ایام اللہ ہے, کیونکہ اللہ تذکیر جو قرآن میں کرتے ہیں دو طرح کرتے ہیں. ایک تذکیر بھی ایام اللہ, ایام اللہ کا مطلب جو پہلی قوموں کے اور انبیاء کے جو واقعات گزر چکے ہیں ان واقعات کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نصیحت فرماتے ہیں. قوم عاد کا واقعہ ذکر کر دیا, قوم ہود کا کر دیا, قوم صالح کا کر دیا, قوم فرعون کا کر دیا, ان کی نافرمانیاں, پھر اللہ کا عذاب, پھر اللہ کی پکڑ, اور انبیاء کی جو ان کو جو ہے وہ چیلنج, یہ ایک ایک چیز. تو یہ جو واقعات ہیں یہ ایام اللہ اس کو کہا جاتا ہے یہ قرآن کی زبان میں. تو ان ایام اللہ کو, ان واقعات کو پیش کر کے اللہ جب دلائل پیش کرتے ہیں اس کو دلائل نقلیہ کہتے ہیں. یعنی دلائل نقلی یعنی جو منقول چلے آ رہے ہیں, نقل در نقل, کیونکہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ نقل در نقل ہی چلی آتی ہوتی ہے, اس کو دلائل نقلی کہتے ہیں. دوسرے دلائل عقلی, عقلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تذکیر ہوتی ہے, تذکیر بھی اعلیٰ اللہ, اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے تذکیر کرتے ہیں. اعلیٰ کہتے ہیں نعمتوں کو, یہ نعمت کی جمع ہے اعلیٰ.
تو اعلیٰ اللہ تو اللہ اپنی نعمتیں بیان کرتے، دیکھو میں نے اتنا اونچا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، اس پہ چاند ستاروں سے اس کو مزین کر دیا، اتنی وسیع زمین بنا دی، آبشاریں جاری کر دیں، پہاڑوں میں سے چشمے پھوٹ نکلے، پہاڑوں کو کیسا قائم کر دیا، زمین کو ساکن کر دیا، یہ اللہ اپنی قدرت کی اور نعمتیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے یہ اعلیٰ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کر کے جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ اللہ کے ذریعے سے جب اللہ دلائل پیش کرتے ہیں، ان دلائل کو دلائل عقلی کہتے ہیں۔ پھر یہ عقلی کی دو قسمیں، ایک انفسی انسان کی اپنی ذات، اور ایک آفاقی انسان سے باہر کی دنیا۔ جب انفسی مراد انسان کی اپنی ذات ہے، اللہ انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے نعمتیں بیان کرتے ہیں، دیکھو میں نے تمہیں کس سے پیدا کیا، کہ ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر بھلا چنگا انسان بنا دیا، تم بول نہیں سکتے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے بچپن میں، تم ایک وقت آیا کہ قوی و شباب تم پہ ایسا طاری ہوا، تم طاقتور بن گئے، پھر ایسا بڑھاپا آیا کہ ارذ العمر میں چلے گئے۔ تو انسان کی اپنے جسم و جان کی جتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جب دلائل پیش کرتے ہیں اپنی قدرت کے، وہ دلائل عقلی انفسی کہلاتے ہیں، کیونکہ عقلی کی دو قسمیں، دلائل انفسی، دلائل آفاقی۔ تو دلائل انفسی کہلاتے ہیں کہ انسان کی ذات اور نفس کے حوالے سے دلائل۔ دوسری جو اعلیٰ اللہ ہیں وہ آفاق کے اندر، آفاق سے وہاں یہ پورا جو پھیلا آفاق، اس آفاق میں پھر دو قسمیں ہیں، ایک عرضی ہیں، دوسرے سماوی ہیں، زمین عرضی۔ تو عرضی جو نعمتیں ہیں ان کو ان اعلیٰ اللہ کی تذکیر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرضی جو ہے وہ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ دیکھو زمین کے اندر تم جو ہے وہ دانہ ڈالتے ہو، وہ کیسے زمین کو پھاڑ کے وہ کمزور قوم پر نکل آتی ہے، یہ ہماری قدرت ہے۔ جس زمین کو بڑے بڑے پہلوان نہ پھاڑ سکیں تو ایک معمولی قوم پر پھاڑ دیتی ہے، تو یہ ہماری قدرت۔ اس زمین میں ہم نے اناج اگائے، اس کے اندر سے جو ساری جو گھاس پھوس اگائے، ساری تمہاری خوراک کے نظام، فصلیں، باغات اور پھل پھول، تو یہ ساری جو اعلیٰ، یہ ساری نعمتیں کی تذکیر کر کے اللہ جو دلائل پیش کرتے ہیں، یہ دلائل عقلی، آفاقی، اور آفاقی میں قسم عرضی، زمین سے تعلق۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری قسم ہے یہ سماوی، سماوی آسمان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں ہیں ان کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں۔ دیکھو آسمان بلند بنایا، 7 آسمان، 7 مضبوط چھتیں بنائی، پھر چاند سورج ستاروں سے مزین کر دیا، رات کے اندھیرے میں تو کالی چادر کو دیکھتے خوف آ جاتا، نیند نہ آتی، لیکن ہم نے ٹمٹماتے ستاروں سے اس کو ایسا مزین کر دیا کہ اس کو تم دیکھتے ہو تو میٹھی نیند سوتے ہو۔ تو گویا کہ آسمان کے حوالے سے دلائل پیش کیے، تو یہ آفاقی سماوی پیش کیے۔ تو اب یہ خلاصہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی صورت میں جب دعویٰ فرماتے ہیں، دعویٰ فرمانے کے بعد اس پر دو طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں، ایک دلائل نقلی، دوسرے دلائل عقلی۔ دلائل نقلی وہ ہیں جو ایام اللہ یعنی پہلی قوموں کے اور انبیاء کے واقعات گزر چکے ہیں، ان واقعات کو بیان کر کے اللہ جو اپنی قدرت و نعمت کو بیان کرتے ہیں وہ دلائل نقلی کہلاتے ہیں۔ دوسرے دلائل عقلی، عقلی کی پھر دو عقلی وہ ہیں کہ جو اعلیٰ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے ذریعے سے جو تذکیر کر کے اللہ اپنی قدرت و نعمت کو بیان کرتے ہیں وہ دلائل عقلی ہیں۔ عقلی کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک عقلی انفسی انسان کی ذات کے ساتھ جن اعلیٰ اللہ کا تعلق ہے اس کو پیش کر کے جو دلائل ہیں وہ دلائل انفسی ہیں، اور پھر جو ہے دوسرے آفاقی ہیں، یہ پوری انسان کے باہر کی جو دنیا ہے اس کے اندر جو اعلیٰ اللہ میں جو اللہ کی قدرت نعمتیں ہیں اس کو بیان کر کے جو دلائل پیش کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے آفاقی۔ پھر آفاقی کی دو قسمیں عرضی اور سماوی، زمین سے اگر تعلق ہے تو وہ عرضی ہیں، آسمان سے تعلق ہے تو وہ سماوی ہیں۔ تو یہ دلائل، تو یہ آپ عنوان جو ہے بحیثیت طالب علم جو ہے یہ آپ کے ذہن میں یہ سارا خاکہ رہنا چاہیے۔ تو دلائل پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے سورۃ یونس کو شروع کر رہے ہیں اور فرمایا الف لام را، حروف مقطعات سے شروع کیا، تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ الف لام را، یہ الف لام را حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اس طرح کے حروف آپ کو جو 29 قرآن کریم کی 29 صورتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات نازل کیے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، یا سورہ بقرہ میں الف لام میم، الف لام میم صاد، ہا میم عین سین قاف، قاف طٰ یاسین، یہ حروف مقطعات جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 29 صورتوں سے پہلے نازل فرمائے۔ اب حروف مقطعات کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ مقطعات کا لفظ قطع سے ہے، قطع کا معنی الگ الگ کرنا، کاٹنا، قطع کرنا۔
تو اس کو اس لیے مقطعات کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اکٹھے نہیں پڑھے جاتے۔ جیسے الف لام را ہے تو اس کو یوں پڑھیں گے الف لام را، یوں نہیں پڑھیں گے الر، الر نہیں کہیں گے، یا الف لام میم، الگ الگ آپ نے پڑھا ہے، یوں نہیں کہیں گے علم، یوں نہیں کہیں گے۔ تو یاسین، اب یس نہیں پڑھیں گے، اس کو یاسین پڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حروف مقطعات ہیں جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سمجھ لیں جو ہر حروف مقطعات پہ آپ کو کام آئے گی۔ اصل میں ہر زبان میں کسی بڑے عنوان کو چھوٹے چند لفظوں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ ہر زبان کا ایک جو ہے قاعدہ اصول ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اور وہ عربی میں بھی ہے۔ مثلا لفظ مردم شماری، اب مردم شماری ایک مردم کا لفظ ہے، دوسرا شماری کا لفظ ہے۔ تو ہمارے ملکوں میں پاکستان وغیرہ میں مردم شماری کا لفظ پورا نہیں لکھتے، میم اور شین لکھ دیتے ہیں، میم شیم 200، یا مردم شماری کی ہے تو 200 بندوں کی 200 بندے بنے، تو میم شین، تو میم شین سے مراد مردم شماری، تو گویا کہ ایک بڑا لفظ تھا اس کا پہلا لے لیا، شماری کا پہلا لے لیا، تو کیا بن گیا مردم شماری۔ انگریزی میں ڈپٹی کمشنر، اب ڈپٹی کمشنر لکھنے کے بجائے کیا کہتے ہیں ڈی سی، ڈی لے لیا ادھر سے، ادھر سی لے لیا، کمشنر ڈی سی، ٹھیک ہے نا۔ پرائم منسٹر پی ایم، پی لے لیا ادھر ایم لے لیا، پرائم منسٹر۔ تو دیکھو ہر زبان کے اندر ایم ڈی، بلکہ یہاں امریکہ میں اسٹیٹوں میں نیو یارک این وائی، این وائی این وائی این جو نیو کسے لے لیا، یارک سے وائی لے لیا، نیو یارک ایم ڈی۔ اب ایم ڈی جو ہے وہ یہاں تو میری لینڈ، وہ پوری اسٹیٹ ہے ایم اور ڈی، اس کا ایم لے لیا، اس کا جو ہے وہ ڈی لے لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ اس کو کہتے ہیں مخفف، کہ بڑا لفظ ہے اس کے چھوٹے عنوان کو قائم کر دیا حروف کے لے کے، اس کو کہتے ہیں مخفف۔ تو مخفف نام جو ہے یہ بنانا ہر زبان میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ الف لام را جو ہے یہ بھی مخفف لفظ ہے، یہ بھی مخفف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ناموں کے حساب سے اس میں سے ناموں میں سے لے کے مخفف لفظ بنایا۔ اب را یہ سوال اس کا معنی کیا ہے، الف لام را کا معنی کیا، مطلب کیا ہے؟ اس میں دو مذہب ہیں۔ جمہور مفسرین کا قول یہ کہ اللہ واللہ عالم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے معنی کو جانتے ہیں، اس کے مراد کو جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا اس لیے جمہور مفسرین کا مسلک یہی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کسی بھی حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں لکھا جاتا نیچے، کیوں کہ جمہور کے ہاں یہ ہے کہ الف لام را جو ہے یہ اس کا کوئی معنی نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے مخفف، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا مطلب اور معنی کیا ہے وہ ہمیں خبر نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں الف لام را جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے۔ اب نام مخفف نام ہے، یہ کوئی بڑا عنوان تھا اس میں سے لیا ہے، لیکن مخفف کس چیز کا ہے؟ اس میں پھر دو جماعتیں بن گئیں، دو جماعتیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے، ایک مفسرین کی جماعت کہتی ہے کہ اصل میں الف لام را یہ اللہ ہی کا نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ مخفف نہیں ہے۔ اللہ کا نام الف لام را بھی ہے، اللہ کا نام الف لام میم بھی ہے، اللہ کا نام کافا یا صاد بھی ہے، اللہ کا نام نون بھی ہے، ان کا قول یہ ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بھئی یہ الف لام را، الف لام میم، یہ نام تو ہم نے وہ 99 ناموں میں تو پڑھے ہی نہیں، جو اللہ کے 99 نام ہیں اس کے اندر تو ان میں سے کوئی نام بھی کبھی نہیں دیکھا، تو یہ اللہ کے نام کیسے ہو گئے؟ اس کا جواب جو ہے علامہ جو ہے رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر میں، اور جو ہے وہ علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں یہ جواب، اور اسی طریقے سے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں مشہور نام تو 99 ہی ہیں، مشہور نام تو 99 ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت صفاتی نام ہیں، یہاں تک کہ 5000 تک اللہ کے صفاتی نام ہیں، کیونکہ اللہ کی بہت صفات ہیں۔ اسی طریقے سے الف لام را بھی اللہ کے نام ہو سکتے ہیں، الف لام میم اللہ کا نام ہو سکتا ہے، طٰہٰ اللہ کا نام ہو سکتا ہے، تو بالکل یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صرف 99 پر آپ فوکس نہ کریں بلکہ اللہ کے تو 5000 نام نازل ہوئے ہیں،
لہٰذا یہ ہے وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے ان کو نقل کیا. ایک یہ. دوسرا یہ کہ یہ مخفف ہے، الف لام را مخفف ہے، اور یہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کا مخفف نازل فرمایا. اب وہ مخفف کس چیز کا ہے؟ وہ مخفف 3 ناموں کا ہے. الف لام را، کیونکہ الف سے اللہ، کیونکہ اللہ کا میں سے پہلا حرف لے لیا، اللہ کا الف لے لیا. لام سے مراد لطیف، لطیف اللہ لطیف ہے، تو لطیف جو اللہ کا صفاتی نام تھا اس کا لام لے لیا. اور اس کے بعد آ گیا را، رؤوف اللہ رؤوف ہے یا رحیم ہے رحمان ہے، تو اس رؤوف میں سے را لے لیا، تو بن گیا الف لام را. تو یہ 3 ناموں کو گیا کہ یہ الف لام را جو ہے وہ گیا کہ نمائندگی کر رہا ہے. ایک اللہ لطیف رؤوف، اللہ لطیف رؤوف، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، کیونکہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سب کے ساتھ صفاتی نام ہے. ذاتی نام اللہ کا ایک اللہ ہی ہے. تو اب الف لام را سے یہ مراد ہے، الف سے اللہ، لام سے لطیف اور را سے رؤوف. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت والی ہے، حکمت والی کتاب، دانائی والی کتاب جس میں حکمت اور دانائی کی باتیں نازل ہوتی ہیں، یہ ان کی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، اصل میں ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین مکہ نے بڑا تعجب کیا، یعنی بطور استہزاء کے تعجب کیا کہ یار ان پہ قرآن اترا ہے، اللہ نے ان کو اپنا منتخب بندہ بنا لیا. اللہ کو مکے کے اندر اور طائف، اور مکہ اور طائف یہ دونوں اسٹیبلش شہر تھے اس وقت بڑے، ان بڑے بڑے اسٹیبلش شہروں میں سے کوئی اللہ کو سردار نظر نہیں آیا. اس یتیم عبداللہ کے یتیم کو نبوت دے دی. تو یہ تعجب بطور استہزاء کے، ایک تعجب ہوتا ہے بطور خوشی اور حیرانی کے، یہ بطور استہزاء اور مذاق کے تعجب کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں. اور مشرک مکہ نے یہ بات کہی کہ بھئی دیکھو مکہ کے اندر جو ہے سب سے بڑا جو سردار تھا وہ ولید ابن مغیرہ تھا. ولید ابن مغیرہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، ان کا باپ. ظاہر ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایمان میں آ گئے اور بہت اونچا مقام انہوں نے پا لیا، اور اللہ نے ان کو جو ہے سیف اللہ کا خطاب دیا. لیکن ان کا والد ولید ابن مغیرہ یہ سب سے زیادہ مالدار تھا مکہ کے اندر، اور اس کے 13 بیٹے تھے، 13 بیٹے، اور اس سب گبر جوان خوبصورت وجی، اور خود اتنی اچھی صحت تھی کہ 13 بیٹوں میں اگر بیٹھا ہو تو لگتا تھا یہ سارے بھائی بیٹھے، یعنی باپ لگتا ہی نہیں تھا، اتنا طاقتور ولید بن مغیرہ. تو لوگوں نے کہا کہ یار مکہ کے اندر اتنا بڑا سردار، اتنا دانا بینا اور مالدار شخص تو یہ ولید بن مغیرہ تھا، اس پہ کیوں نہیں وحی نازل ہوئی؟ اس پہ اس یتیم پہ نازل کر دی، امی پہ جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے. یہ اعتراض کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی آیات نازل فرمائی. اور ساتھ یہ کہ اچھا مکہ چھوڑے طائف چلے جائیں، طائف کے اندر جو ہے وہ عروۃ بن مسعود ثقفی، عروۃ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے، صحابی بن گئے، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ صحابی نہیں تھے. تو عروۃ بن مسعود یہ وہاں کے سردار تھے، بڑے دانا بینا، بڑے جو ہے وہ تھے، بڑے فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے، وہاں کے مالدار. تو کہا کہ وہ طائف جو شہر ہے اسٹیبلش شہر، اس کے اندر ولید بن مغیرہ اور وہ جو ہے عروۃ بن مسعود ثقفی ہے، اس کو کیوں نہیں نبوت ملی؟ اس پر قرآن کریم نے اس کو ذکر بھی کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ 2 بڑے جو قریہ تھے، قریتین عظیم جو ہے یہ مکہ اور یہ طائف، اس کے اندر کسی ایک کو نبوت کیوں نہیں ملی، یہ جو عبداللہ کے یتیم کو کیوں ملی؟ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. اکان للناس عجبا، کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کی بات یہ کہ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی نازل کی، الی رجل منہم، ایک مرد کی طرف جو انہی میں سے ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تعجب کہ ان انذر الناس، کیا وحی نازل کی؟ ان انذر الناس، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے، نذیر بن جائیے، لوگوں کو ڈرائیے آخرت کے قیامت کے عذاب سے. وبشر الذین آمنوا، اور بشارت سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کیا بشارت؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے سچا مقام ہے ان کے رب کے ہاں.
ان کے رب کے ہاں سچا مقام ہے۔ قال الکافرون، اور کہنے لگے کافر، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ جو ہے ھذا آ گیا ھذا، ان ھذا لساحر مبین، یہ بے شک یہ جو ہے یہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو ھذا کہہ کے ان ھذا یہ جو ہے محمد جو ہے لساحر مبین، بہت کھلا بڑا جادوگر ہے، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ تو ھذا کا لفظ آ گیا، تو یہ اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ اشارہ بطور استہزاء کیا ہے، یہ استہزاء کے جیسے عام زبانوں میں یہ آدمی جو ہے نا، یہ آدمی یہ ایسا ہے، یہ کا لفظ جو ہے یہ تحقیر ہے کس کو گھٹیا کرنے کے لیے، اسی ظالموں نے یہ لفظ یہاں استعمال کیا ہے، ان ھذا لساحر، یہ جو ہے نا یہ شخص یہ کھلا جادوگر ہے، تو اس میں بھی انہوں نے تحقیر یعنی آپ کی حقارت کی ہے۔ تو یہ دیکھو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمایا کہ تعجب ہے لوگوں کو اس بات پہ کہ ہم نے وہی نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ لوگوں ڈرائیں۔ اس کے بعد کا ان لہم قدم صدقین، کہ ان کے لیے سچا قدم، قدم صدقین سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کا ایک قول یہ کہ قدم صدقین سے مراد یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کل روز قیامت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں ان کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، پوری استقامت اور قوت اور استقلال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سوال کا جواب دیں گے اور جنت کا راستہ ناپیں گے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ گھبراتا ہوا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے، جو منافق اور جھوٹا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آپ دیکھیں اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ کا دل اندر سے ڈرنے لگے گا۔ جب دل کانپتا ہے، اور دل وہ مین محور اور مرکز ہوتا ہے، جب وہ کمزور پڑتا ہے تو سب کچھ کمزور پڑ جاتا ہے، تو پھر گھٹنوں میں بھی جان نہیں رہتی، انسان کانپنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ لیکن یہ چونکہ ایمان سے بھرے ہوئے دل اور اعمال سے مزین بدن لیکن خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو قدم صدقین، مضبوط قدم کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے اور سوالوں کا جواب دے رہے ہیں اللہ کے سامنے، جو ان کے لیے وہ بہت اونچا سچا مقام، بغیر ڈگمگائے اللہ پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ دوسرا مطلب یہ فرمایا کہ قدم صدقین سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم صدقین یعنی وہ سچائی پر جو پہاڑ کی طرح قائم ہے، ان کا قدم مضبوط ہے سچائی پہ، کہ دنیا میں کتنے بھی مخالف تھپیڑے چلے، کتنے بھی آپ پر مجاہدے آئے، لیکن آپ جو ہے وہ اپنی دعوت حق سے ہٹے نہیں ہیں، یہاں تک کہ وہی الفاظ آتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کے اتار دیں تو میں بھی اللہ کی توحید بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو اس لیے یہ رسول اللہ کا مقام بتایا کہ آپ سچائی کے مقام پہ استقامت کے ساتھ، کہ وہ جس استقامت کے سامنے پہاڑ بھی شرمندہ ہوں، وہ آپ کو حاصل تھی۔ اور تیسرا قدم صدقین سے مراد اہل ایمان کی نیکیاں، کہ اہل ایمان نے دنیا کے اندر جو سچی نیت کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، یہ نیکیاں ساری کی ساری وہاں ان کو مل جائیں گی، ان نیکیوں کا اجر و ثواب وہاں ان کو دے دیا جائے گا، وہاں وہ نیکیوں کا اجر پائیں گے اور جنتوں کے اندر داخل ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وبشر الذین آمنوا، بشارت سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ ان لہم، بے شک ان کے لیے قدم صدقین، یہ وہ سچا مقام ہے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، کہنے لگے کافر، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ جو ہے کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، اب میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ یونس میں صداقت قرآن کا دعویٰ کیا ہے، وہ الف تلک آیات الکتاب الحکیم میں یہ جو ہے وہ صداقت قرآن کا دعویٰ بیان کیا۔ اب اس صداقت قرآن کے دعوے پر اللہ تبارک و تعالی نے 10 دلائل عقلی اور 1 دلیل نقلی پیش کی ہے۔ اس کے اندر آتے جائیں گے، 10 دلائل عقلی بیان کیے ہیں۔ اب یہ پہلی دلیل عقلی آ گئی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، جس سے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں کے وقفے میں، یعنی 6 دنوں کے اندر جتنا وقفہ یہ جتنے گھنٹے صرف ہوتے ہیں اتنے گھنٹوں میں، کوئی کہ 140 گھنٹے میں جو ہے ساری کائنات زمین و آسمان قائم کر دی۔ تو فرمایا یہ تو اتنے وقفے میں پیدا کر دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفین الا من بعد اذنہ، کہا کہ نہیں ہوگا کوئی بھی شفاعت کرنے والا الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اذن و اجازت کے بعد۔ کوئی وہاں شفاعت نہیں کر سکے گا، کہ سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن جو ہے اللہ کا اذن ہوگا، اجازت ہوگی، اب اس کو آگے بڑھایا جائے گا کہ ہاں تمہیں جس کی شفاعت کرنی ہے تم آگے اس کی شفاعت کرو۔ ذالکم اللہ، یہی وہ اللہ ہے، ربکم، تمہارا رب،
کسی اور کو تم دنیا میں رب نہ سمجھو، یہ وہ اللہ ہے جس کے اندر یہ ساری شانیں ہیں، وہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی تم جو عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم اس کو دھیان نہیں دیتے، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یہ فرمایا۔ اب یہ دلیل عقلی پیش کر دی پہلی، اور دلیل عقلی یہ کہ خلق السماوات والارض، آسمان زمین دونوں کو بیان کیا، یہ دلیل عقلی آفاقی بیان ہو رہی ہے۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں سے مراد 6 دنوں میں جتنا وقفہ ہے اتنے وقفے میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان زمین پیدا کر دی۔ تو سوال پیدا ہو کہ کیا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کن فیکون کر کے فوراً نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ اس میں اللہ نے اصل میں یہ جو ہے وہ گیا کہ انسانوں کو یہ تعلیم دے دی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اہم کام ہو، جس کام کی تمہاری نظر میں اہمیت ہو، اس کو بہت سلولی سمجھ کے ساتھ، پوری مشاورت کے ساتھ جو اس کام کو کرنا چاہیے، تاکہ کسی قسم کا کوئی جھول نہ رہ جائے۔ تو حالانکہ میں ایک کن فیکون سے جھٹ سے ساری کائنات بنا سکتا تھا، لیکن میں نے بھی جو ہے وہ 6 دن کے اندر جو ہے اس کائنات کو مکمل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہم کام ہو اس کو سلولی سلولی درجہ بدرجہ وہ انسان بنائے تو وہ کام پائیدار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تعلیم ہے اصل میں انسانوں کے لیے کہ اہم کام کو پائیداری کے ساتھ کریں۔ ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو یہی آپ سمجھ لیں، کیونکہ ثم استوى یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ استوا عرش، عرش پر اللہ، استوا مستوی کا نا بیٹھ گیا، کہ پھر اللہ بیٹھ گیا عرش پر، یضرب بالامر، پھر امور کی تدبیر کرنے لگا۔ اب اللہ عرش پر بیٹھ گیا، اب یہاں بعض نادان لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ عرش پر ایسے بیٹھ گیا جیسے ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ نیچے جو چٹائی پر بیٹھے ہیں، یا آپ جو تپائی پہ بیٹھے ہیں، سیٹ پہ بیٹھے ہیں، تو ایسے اللہ عرش پہ بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں متعین کر دیا، حالانکہ یہ عقیدہ گمراہ کن عقیدہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ نے جسم متعین کر دیا، کیونکہ ہمارا تو ایک محدود جسم ہے کہ اس جسم کی وجہ سے ہم محدود کرسی کے اندر آ جاتے ہیں، صوفے پہ آ جاتے ہیں، نیچے زمین پہ ایک مخصوص حصے کے اندر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ تو انسان ایک جسم، محدود جسم کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکان و زمان اور جسم سے پاک ہے، بالا تر ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اس طرح بیٹھ گیا جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے، یہ تو گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا حق عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ کا حق عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں جیسے باقی کتنی صفات میں ہم اللہ کے شان کے مطابق ایمان لاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی لائے۔ دیکھو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں نا اللہ دیکھتا ہے، حالانکہ آنکھیں نہیں ہیں، اللہ سنتا ہے کہ کان متعین نہیں ہے، بولتا ہے، زبان اور ہونٹ کا کوئی تعین نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے تو لیکن وہ ہاتھ کا کوئی تعین نہیں کی شکل کا۔ تو بتائیے کہ جو استوا عرش کے قائل ہیں کہ ایسے بیٹھ گیا جب میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، تو کیا اللہ کی وہ آنکھ ایسی آنکھ متعین کرتے ہیں جیسے میری اور آپ کی آنکھ ہے؟ یا ایسے کان متعین کرتے ہیں جیسے میرے اور آپ کے ہیں؟ یا ایسے ہاتھ متعین کرتے ہیں جیسے میرے اور آپ کے ہیں؟ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کے لائق جیسی آنکھ ہے ویسی آنکھ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی شان کے لائق جیسے کان ہے ویسے کان پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کی شان کے لائق جیسی زبان ہے اور اس زبان سے اللہ کلام کرتے ہیں۔ تو جب آپ ان جگہوں پہ اللہ کی شان کے لائق اس کی زبان اور کان کا تعین کر رہے ہیں، تو یہاں پر اللہ بیٹھ گیا، اس بیٹھنے کا تعین بھی یوں ہی کریں کہ اللہ کی شان کے لائق جس طریقے سے اس پر بیٹھنا متعین ہوتا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وہاں آپ کیفیت کو متعین کیوں کر رہے ہیں؟ کیسے بیٹھ گئے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں؟ یہ تو گمراہ کن عقیدہ، آپ نے مخلوق کے اوصاف اللہ میں ثابت کر دیے، اور مخلوق کا وصف اللہ میں ثابت کرنا یہ تو گمراہ کن عقیدہ خطرناک ہے۔ اس لیے جو ہے اس سے ثم استوى علی العرش کا مطلب کہ اب وہ اللہ جو مستوی عرش پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کہ عرش کو تو پیدا کرنے والا خود اللہ ہے، اللہ نے عرش کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اور صفات تو قدیم ہے۔ قدیم وہی ہوتا ہے جو شروع سے ہے، ازل سے ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، باقی ساری چیزیں بعد میں پیدا ہوئی، عرش تو بعد میں پیدا ہوا۔ تو جب تک عرش پیدا نہیں ہوا تو اللہ کہاں تھا؟ کیونکہ عرش کے پیدا کرنے سے پہلے بھی تو بہت سی چیزیں اللہ نے بنائی، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ عقل کو پیدا کیا ہے۔ ایک میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم کو پیدا کیا ہے۔
ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال پہ فرمایا کہ اول شیء خلق اللہ، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی، فرمایا وہ تیرے نبی کا نور پیدا کیا اپنے نور کے فیضان میں سے۔ تو اللہ نے نبی کا نور پیدا کیا سب سے پہلے، تو اس وقت عرش کا تو کوئی نام تصور بھی نہیں ہے، تو سب سے پہلی چیزیں جو پیدا کی یہ تدبیر امر تو ہے، تدبیر امور تو ہے نا یہ، تو یہ تدبیر امور اللہ کہاں بیٹھ کے کر رہے تھے؟ عرش تو تھا ہی نہیں اس وقت۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں جہاں بیٹھ کے اس وقت وہ تدبیر امور کیے ہیں، وہیں بیٹھ کے بعد میں بھی تدبیر امور کیے ہیں۔ یہ عرش پر بیٹھنے کا جو عنوان ہے، یہ ایک بادشاہوں والا ایک شانہ عنوان بیان کیا ہے کہ پتہ چلے اللہ کی ایک بادشاہت ہے، اللہ کے ایک عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کے وزیر ہیں، اللہ کے مشیر ہیں، اللہ کے ایک نظام قدرت چلتا ہے، تو وہ ایک بتانا مقصود ہے تاکہ انسانوں کو سمجھنا آسان ہو جائے، ورنہ جواب دیا جائے کہ عرش کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کہاں بیٹھا تھا، تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے جہاں بیٹھا تھا تو بعد میں بھی وہیں پہ اللہ جو ہے وہ سارے امور کر رہے ہیں۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ الایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھا، وکیفیتہ مجہولۃ، اس کی کیفیت مجہول ہے کہ بیٹھا کیسے ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس طرح بیٹھے جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں، نہیں، اللہ کے شان کے لائق جیسے بیٹھ رہا ہے اللہ اسی اپنے شان کے حساب سے بیٹھا ہے، ہم اس کی کیفیت متعین نہیں کر سکتے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، گناہ قرار دیا کہ یہ سوال کرنا بھی گناہ ہے کہ اللہ کیسے بیٹھے، ایسے جیسے کرسی میں ہم بیٹھے۔ تو ایک گمراہ کن جو عقیدہ آج یہ دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ وہ جو مخصوص طبقہ وہ یہ کہتا ہے جی ایسے بیٹھا جیسے وہ بیٹھا۔ تو اگر کوئی سوال کرے آپ جھٹ یہ سوال کریں ٹھیک ہے تو عرش تو بعد میں بنا ہے، پہلے عرش نہیں تھا تو اس وقت اللہ کہاں بیٹھا تھا؟ وہ کہا کہ نہیں وہ جو اللہ کی شان کے لائق جہاں بھی تھا تو بس اللہ عرش کا محتاج ہی نہیں بیٹھنے کا۔ لہٰذا جب امام اعظم نے یہی کہا کہ جہاں پہلے تھا وہیں بعد میں ہے، تو اس لیے جو ہے یہ کہنا غلط۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے ساتھ۔ ذالکم اللہ، یعنی شفاعت ہوگی وہاں پر لیکن اللہ کی اذن کے ساتھ، اللہ شفاعت کی اجازت دیں گے، شفاعت خاصہ، شفاعت عامہ، انبیاء شفاعت کریں گے اور یہ شفاعت کریں گے، مومن ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، وہ وقت آئے گا، لیکن یہ کہ من بعد اذنہ بغیر اللہ کی اذن کے نہیں ہو سکتی۔ یعنی شفاعت قہری، شفاعت اذنی تو ہوگی، شفاعت قہری نہیں ہوگی، اس لیے کہ بعض آیتوں کے اندر شفاعت کی نفی ہے، شفاعت نہیں کر سکتے، تو بعض لوگوں نے یہ عقیدہ کر لیا کہ بھئی اللہ کے سامنے کوئی شفاعت شفوت نہیں ہونی، تو وہ ان کی گمراہی ہے۔ بھئی وہ شفاعت قہری کی نفی ہے، یعنی کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر زبردستی کسی کی شفاعت کرے، اللہ نے اس کی نفی کی ہے، لیکن من بعد اذن، اللہ کی اذن و اجازت سے شفاعت کرے، اس کی تو اللہ نے اثبات کیا ہے، جیسے اس میں کہ من بعد اذن کہ اللہ کی اذن کے ساتھ شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو جن آیتوں میں نفی کی شفاعت کی وہ شفاعت قہری کی نفی ہے، شفاعت جو ہے وہ جو ہے اس کی نفی نہیں ہے اذنی کی۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، یہ گویا کہ ایک طرح کی تخفیف ہے کہ بھئی کوئی دنیا کے اندر بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جس طرح چاہے زندگی گزار لیں، نبوت مانے نہ مانے، توحید پہ چلے نہ چلے، پوچھنے والا کون؟ کہتا نہیں، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی اللہ کے بعد تم سب کو آنا ہے۔ اس ذالکم اللہ ربکم، اپنے اس اللہ کو اپنا رب اگر نہیں مانو گے، رب تم جو یہ بتوں کو مانو گے، مورتیوں کو مانو گے، یہ ہمارے جو ہے وہ ہے جب وہ مشکل کشاں ہیں، ہماری جو ہے وہ سب ہمیں عطا کرنے والے یہ ہیں، تو یہ مورتیوں کے سامنے کو جھکو گے، یہ شرک کا راستہ اختیار کرو گے، 360 بتوں کو پوجو گے، تو فرمایا کہ وہ یہ بچنے والے نہیں، آنا میرے پاس ہی تمہیں، کہ تمہارا جو ہے رب جو ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ یبدأ الخلق، جس سے شروع میں پیدا کیا انسانوں کو، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ بھئی تمہیں دوبارہ پیدا ہونے پہ تعجب ہو رہا ہے کہ دوبارہ ہم زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں پہلے بھی تو میں نہیں پیدا کیا، پہلے پیدا ہونے پہ تمہیں تعجب کیوں نہیں ہے؟ اس پیدائش سے تو مزے اڑاتے پھر رہے ہو، اس پیدا ہوئی زبان سے میری تکذیبیں کرتے ہو، ان آنکھوں سے جو میری کائنات کے نظارے بھی دیکھتے ہو اور زبان اور دل سے انکار بھی کرتے ہو، تو پہلی والی پیدائش کا انکار کرو نا پہلے۔ وہ کس نے پیدا کیا؟ وہ میں نے ہی پیدا کیا،
جب وہ پہلے دفعہ میں نے پیدا کیا جس وقت تم بالکل معدوم تھے، معدوم سے وجود میں نے دے دیا، تو پھر تو اب دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہے۔ تمہارے زیادہ جسم کے ذرات زمین میں بکھر گئے، اس کو اکٹھا کرنا ایک کن فیکون سے اکٹھا کر دوں گا۔ میری بنائی معمولی مخلوق مقناطیس میں اتنی طاقت ہے، وہ اگر زمین کی مٹی میں آپ رولیں وہ سارے جو ہے وہ لوہے کے ذرات کھینچ لیتا ہے۔ تو جب اس میں اتنی طاقت ہے تو میں ایک کن فیکون کی طاقت نہیں ہے کہ جب یہ کہوں گا تو کیا ہوگا کہ سارے کے سارے جسم کے اعضاء آپس میں مل جائیں گے اور زندہ جسم سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے کہا، اور یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے، اعادہ کیوں کر رہے ہیں، معاد کا عقیدہ کیوں کریں گے، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ان کو بدلہ، نیکی کا بدلہ دینے کے لیے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ عقیدہ ماد یعنی آخرت کا عقیدہ اور دربار الہی کا جو ہے عقیدہ رکھنا، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ دنیا میں کسی کو کوئی ایسا نہیں کہ جس کو دنیا میں اس کی نیکی کا بدلہ پورا پورا ملا ہو، یا کوئی ایسا نہیں کہ جس کو اس کے گناہ یا ظلم کا پورا پورا بدلہ ملا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ تو اندھیر نگری ہو گئی اللہ کی یہ کائنات۔ ہاں، ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے وہاں نیکی کا پورا پورا بدلہ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو نیکیاں کی، جو مشقت مجاہدے برداشت کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا دنیا میں ان کو پورا بدلہ مل گیا؟ ان کا کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ کے گھر میں تو 2 مہینے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، فاقہ ہوتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، اور آپ کی کیا دنیا ملی آپ کو؟ آپ کے سامنے مجاہدے کی زندگی، ساری آزمائش، طائف پہ پتھر پڑ رہے ہیں، مکہ میں جو گالیاں دی جا رہی ہیں، تو دنیا میں آپ کی نیکیاں، عبادتیں، اللہ کا تعلق، خدمت خلق، اشاعت دین کا بدلہ پورا کہاں ملا ہے؟ وہ بدلہ آخر میں ملے گا۔ لہٰذا ایسا ہونا چاہیے ایک ایسا نظام کہ جہاں دنیا میں کی ہوئی نیکیوں کا پورا بدلہ دیا جائے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اس طرح دنیا میں انسان بھی نیکیاں کرتے ہیں لیکن دنیا میں ان کو پورا بدلہ ملتا نہیں ہے، آخرت میں اللہ دیں گے۔ اسی طریقے سے ظالم دنیا میں ایسے گزرے، اتنے ساری زندگی ظلم و ستم اور قتل کرتے چلے گئے ہیں، لوٹ گزور کرتے چلے گئے، کوئی پکڑنے والا نہیں، تو ابھی ان کو سزا کیسے ملے گی؟ وہاں انصاف کا دن قائم ہوگا، مالک یوم الدین، یہی کہا کہ وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، وہاں ان کا بدلہ ملے گا۔ اب ایک آدمی دنیا کے اندر 100 بندے قتل کر دیے، اب دنیا میں اگر قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، تو اگر وہ اس کے بدلے میں قتل کر دیا تو یہ جو قتل ہے وہ 100 کے قتل کا بدلہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک کے بدلے میں قتل ہوا ہے، کیونکہ ایک کے بدلے میں ایک قتل ہوتا ہے، تو 100 میں سے 99 کا قتل تو ابھی اس کی گردن پہ ہے، اس کی سزا آپ کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ دنیا میں آپ جاری کر ہی نہیں سکتے، وہ تو عدالتی کاغذوں میں لکھ دیا جاتا ہے اس بندے کو 100 دفعہ پھانسی دے دو، تو 100 دفعہ پھانسی پریکٹیکلی دی جاتی ہے؟ نہیں، اس کو ایک دفعہ لٹکا دیا مر گیا، تو وہ تو ایک کا قتل کا بدلہ ہوا، باقی 99 کہاں ہے؟ اس کا مطلب ایک دن ہونا چاہیے، اور یہ قدرت و طاقت اللہ ہی کو ہے کہ اللہ وہاں پر اس کو 100 قاتلوں کا بدلہ جو ہے قتلوں کا بدلہ جہنم کے اندر دیں گے، کہ وہاں اللہ ایسے ایسے عذاب دیں گے کہ وہ جو ہے وہ اس 100 کے 100 کا پورا بدلہ ہوگا۔ اس لیے وہ آخرت میں جو ہے وہ جمع ہونا اور وہاں بدلے دینا ضروری، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، بالقسط، انصاف کے ساتھ، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، اور ان کے لیے ہوگا پانی ابلتا ہوا، کھولتا ہوا، ان کا پینا جو ہے ابلتا ہوا پانی پینا ہوگا، وعذاب علیم، اور عذاب ہوگا علیم، دردناک۔ علیم کا مطلب اتنا دردناک، اس کا علیم کا ایک مطلب یہ کہ اتنا دردناک کہ اس کو عذاب اتنی تکلیف میں ہوگا، خود عذاب بھی تکلیف میں ہوگا، اور اب تکلیف میں ہونے کے بعد اب جب اہل جہنم کو پکڑے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کیا حالت کرے گا۔ جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا کہ وہ یار زخمی شیر جو ہے نا وہ پھر چھوڑتا نہیں، خود تکلیف میں ہے نا، اب تکلیف میں آپ کو شکار ملا پھر اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس فرمایا عذاب جو ہے یہ خود عذاب ایسا جو دردناک، مطلب خود اتنے درد اور تکلیف میں خود عذاب مبتلا ہے، ایسا اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ لہذا اب جب کسی پر ڈالا جائے گا تو پھر وہ بچنے والا نہیں ہے، عذاب نہیں۔ اور دوسرا مطلب ہے کہ عذاب عظیم، دردناک، کہ عذاب ایسا دردناک ہوگا اہل جہنم کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے، دنیا میں جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے میں یہ سب کچھ ہوگا۔
تو اس طریقے سے یہاں پر بیان کر دیا۔ اب دیکھو اہل ایمان کے ساتھ بالقسط کی قید لگائی، انصاف کے ساتھ، اس لیے کہ دیکھو اگر اہل ایمان کو وہاں آخرت میں انعام نہ ملے اور اللہ مومن کافر سب کو بخش کے جنت میں داخل کر دے تو بھائی وہ کافروں کے ساتھ تو اللہ کا احسان ہو گیا، لیکن یہ ایمان والوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی محنت مجاہدے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ایک فیل ہونے والا پاس ہونے والا دونوں کو اگلی کلاس میں پہنچا دیں تو پھر پاس ہونے والے کے ساتھ زیادتی ہے نا، وہ کہا کہ یار میں راتوں کو کیوں جاگا، پھر میں نے محنت کیوں کی؟ اس سے بالقسط کا کہ اہل ایمان جو دنیا کے اندر جو محنت کریں گے ان کی وجہ سے جو ہے ان کو آخرت کے اندر جو ہے وہ ان کو بدلہ انصاف کے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں یہی مراد ہے۔ تو یہاں تک یہ مضامین سورہ یونس سے کیے ہیں، آگے انشاءاللہ دلیل عقلی نمبر 2 پیش ہو رہی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو کریں گے۔ اب یہ جتنے مضامین ہیں، اب جتنے طلبہ اور طالبات ہیں وہ ان مضامین کو پورے ہفتے یاد کریں، بار بار سنیں، دہرائیں، انشاءاللہ یہ مضامین ان کو پختہ ہوتے رہیں گے۔ اب تھوڑا تھوڑا بھی علم آپ کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا آپ کی جو ہے وہ سینے میں اترتا رہے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر دیں گے۔